الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ سورہ ماعون ہے جس کا شمار مکی سورتوں میں ہوتا ہے اور اس میں کل 7 آیتیں ہیں۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار و منافقین کی 6 بری عادتیں بیان فرمائی ہیں اور اس بیان کا مقصد یہ ہے کہ خصوصاً ہر مسلمان ان قابل مذمت باتوں سے اپنے کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرے۔ یہ 6 باتیں کیا ہیں؟ نمبر 1، جو تمام خرابیوں کی جڑ اور بنیاد ہے، کہ آدمی آخرت کے حساب کتاب اور سزا اور جزا کے تصور کو جھٹلا دے اور اس پر یقین ہی نہ کرے اور گویا یہ سمجھے کہ بس جو بھی زندگی ہے وہ دنیا ہی کی زندگی ہے، جب تک ہیں موج مستی کر لو،
اور مرا جائیں گے تو ختم ہو جائیں گے، کوئی بعد میں پوچھ ہونے والی نہیں ہے۔ تو جس آدمی کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ آخرت میں کچھ ہونے والا نہیں ہے، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، یہ تمام خرابیوں کی جڑ اور بنیاد ہے۔ اس لیے کہ آدمی جو بھی اچھے کام کرتا ہے وہ اسی لیے کرتا ہے تاکہ آخرت میں اس کا بدلہ ملے، اور برے کام سے بچتا ہے تو یہ پیش نظر ہوتا ہے کہ آخرت میں عذاب سے نجات ہو۔ اور جب آخرت کے حساب کتاب کا تصور ہی جس آدمی کے دل میں نہ ہو تو نہ وہ اچھے کام کرنے کا شوق رکھے گا، نہ برائی سے بچنے کا جذبہ اس کے اندر آئے گا۔ تو یہ کفار و منافقین کی یا کسی بھی انسان کی سب سے بری صفت اگر ہو سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ روز جزا کا انکار کر دے۔ یہ پہلی بری صفت ہے جو اس صورت میں بیان ہوئی۔ اس کے بعد دوسری صفت یہ ہے کہ آدمی اتنا سنگ دل ہو جائے یا دنیا کی محبت میں ایسا مدہوش ہو جائے اور انسانیت سے گر جائے کہ جن یتیموں کے سر پر اسے شفقت کا ہاتھ رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ ہمدردی، مواسات، خیر خواہی ہونی چاہیے، یہ انسان ان بیچارے چھوٹے یتیم بچوں کو اپنے دروازے سے دھتکار دے، ان کو ان کے حق سے محروم کر دے، ان کے مال اور اسباب پر ناجائز قبضہ کر لے، غصب کر لے، تو یہ انتہائی گری ہوئی حرکت ہے جو اللہ تبارک و تعالی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ یتیموں کا حق ادا کرنے کی تاکید ہے اور ان کی حق تلفی کی مذمت ہے، اور خاص طور پر جو آدمی ناجائز طور پر یتیموں کا مال کھائے اس کے بارے میں فرمایا گیا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق ہڑپ کر جاتے ہیں وہ مال نہیں کھا رہے بلکہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اور ان قریب انہیں دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اور سرور عالم محسن انسانیت خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں یتیم کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت میں ایسے قریب ہوں گے جیسے کہ یہ 2 انگلیاں قریب ہیں، اور آپ نے بیچ والی اور شہادت کی انگلی اٹھا کر لوگوں کو دکھلائی۔
اور ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی یتیم کے کھانے پینے کی ذمہ داری لے تو یہ یتیم اس کو ضرور جنت میں داخل کرا کے رہے گا، چاہے یہ کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو۔ اسی طرح ایک حدیث میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بہترین قابل تعریف گھر وہ ہے جس گھر میں کسی یتیم کی کفالت اور پرورش کی جاتی ہو عزت و تکریم کے ساتھ۔ یہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ گھر ہے۔ اور فرمایا سب سے بدترین گھر وہ ہے جہاں کسی یتیم کے ساتھ امتیاز کا معاملہ ہوتا ہو، بے عزتی کا معاملہ ہوتا ہو، تحقیر کا معاملہ ہوتا ہو۔ یہ تمام گھرانوں میں سب سے بدترین گھرانہ سمجھا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں تو آپ نے بہت عظیم بشارت سنائی، فرمایا جو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دے شفقت کے ساتھ تو ہر بال کے بدلے میں اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو جس یتیم کے ساتھ ایسی شفقت کا معاملہ مطلوب ہے، شریعت کے اعتبار سے بھی اور انسانیت کے اعتبار سے بھی، اگر کوئی سنگ دل کسی یتیم کو دھتکار دے، دھکے دے دے، باہر نکال دے، یہ کتنی بڑی خرابی اور جرم کی بات ہوگی۔ اس یتیم کے دل سے پوچھا جائے کہ اس کو کیسی تکلیف گزرے گی اور کیسی اذیت ہوگی۔ تو یہ دوسری بری صفت اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی، اور تیسری صفت یہ بیان کی کہ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ کوئی آدمی اتنا بڑا بخیل ہو کہ نہ تو خود کسی غریب مسکین کی مدد کرے، بلکہ اگر کوئی مدد کرنا بھی چاہے تو یہ اس کی حوصلہ افزائی نہ کرے بلکہ رکاوٹ ڈالے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک بخیل وہ ہوتا ہے جسے اپنا مال خرچ کرنے سے تکلیف ہوتی ہے، یہ تو کم درجے کا بخیل ہے۔ بڑا بخیل وہ ہے کہ دوسروں کے خرچ پر بھی اس کو اندر خانہ انقباض ہوتا ہے، یہ بخیلوں کا بخیل ہے، یہ مہا کنجوس ہے۔ اور یہ کمینگی اور رذالت اور ضلالت کی بات ہے کہ آدمی غریبوں محتاجوں کے تعاون کے بارے میں لوگوں کو آمادہ نہ کرے۔ یہ تین صفت ہوئیں۔ اس کے بعد چوتھی صفت بیان ہوئی کہ وہ شخص جو نماز پڑھے لیکن نماز غفلت کے ساتھ پڑھے، اور غفلت کی دو شکلیں ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھ رہا تھا، خیال دوسری طرف چلا گیا، جس کی وجہ سے کوئی غلطی ہو گئی نماز میں، تو ایسا اگر بے اختیار ہو، بغیر قصد و ارادے کے ہو، تو یہ قابل مذمت نہیں ہے۔
اس کو تعبیر کیا جاتا ہے السہو فی الصلاۃ، کہ نماز کے اندر غفلت ہو گئی، آدمی کا دماغ ہر وقت یکجا نہیں رہتا، بڑے بڑے لوگوں سے ایسی باتیں پیش آ سکتی ہیں، آ جاتی ہیں، جس کے لیے تلافی کے طور پر سجدہ سہو کا انتظام کیا گیا کہ واجبات چھٹ جائیں یا کوئی ایسی چیز پیش آ جائے جو موجب سجدہ سہو ہے تو سجدہ کر لو، اس سے تلافی ہو جائے گی۔ تو یہ اپنی ذات کے اعتبار سے قابل مذمت نہیں ہے، لیکن یہاں جس کی مذمت کی گئی وہ کیا ہے؟ السہو عن الصلاۃ۔ السہو عن الصلاۃ کا کیا مطلب؟ کہ آدمی نماز کی ادائیگی سے غفلت برتے، نماز کی طرف اس کا دلی رجحان ہی نہ ہو، اور نماز اگر چھوٹ جائے تو قضا بھی نہ کرے، اور وقت اگر نکل جائے تو اس کے دل پر کوئی احساس بھی نہ ہو، تو اس طرح سے نماز سے اعراض کرنا، نماز سے غفلت برتنا، یہ قابل مذمت عمل ہے، جو عمومی طور پر منافقوں کا طریقہ تھا کہ وہ جھک مار کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، بیگار ٹالتے تھے، محض اپنے کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے۔ تو اس طرح کا اعراض کرنا نماز سے یہ قابل مذمت ہے۔ اس کے بعد 5ویں صفت بیان ہوئی، دکھاوا، ریاکاری، کہ کوئی بھی نیک عمل اس لیے نہ کیا جائے کہ اللہ تعالی راضی ہوں، بلکہ اس لیے کیا جائے تاکہ دنیا والے اچھا سمجھیں۔ یہ ریا ہے، جس کو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے شرک خفی قرار دیا ہے، یعنی چپکے والا شرک ہے یہ۔ گویا کہ آدمی اللہ تبارک و تعالی سے بدلے کا طلبگار نہیں ہے، بلکہ بندوں سے، مخلوق سے بدلے کا طلبگار ہے۔ تو فرمایا نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا اغنی الشرکاء عن الشرک، کہ میں تمام ساجھے داروں میں ساجھے سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں۔ ایسا ریاکار جب میرے پاس قیامت میں آئے گا تو میں کہوں گا کہ جن کو خوش کرنے کے لیے عبادت کی تھی انہی سے بدلہ لے لو۔ اللہ تعالیٰ کو تو وہ عبادت پسند ہے جو لوہا لاٹ ہو، خالص ہو، جس کے اندر کسی اور کا شائبہ نہ ہو۔ یہ ریاکاری یہ کافروں کا طریقہ ہے، منافقوں کا طریقہ ہے۔ اور 6ٹھی صفت یہ بیان ہوئی کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ یہ لوگ ماعون کو روکتے ہیں۔ ماعون کے بارے میں مفسرین نے مختلف معانی بیان فرمائے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ برتنے کی چیز جو عام طور پر گھروں میں ہوتی ہے، سیڑھی ہے، ہامن دستہ ہے، جھاڑو ہے، اور کوئی ضرورت کی چیز ہے جو عموماً لوگ ایک دوسرے کو دیتے رہتے ہیں۔ جہاں بھی ضرورت ہوتی ہے کوئی بھی محلے والا لے جاتا ہے، پھر ضرورت پوری کر کے واپس لے آتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں کو روکنا یہ بھی کمینگی کی بات ہے۔ اور بعض حضرات نے یہاں پر ماعون کا ترجمہ فرمایا کہ اس سے زکوٰۃ مراد ہے،
کیونکہ معاون کا اصل مطلب ہے خلاصہ، مختصر چیز، تو اس اعتبار سے زکوٰۃ بھی مال کا خلاصہ ہے، مختصر ہے، تو بہت سے مفسرین نے اسی کو ترجیح دی ہے کہ آدمی واجب زکوٰۃ کو ادا نہ کرے، وسعت کے باوجود زکوٰۃ کو ادا نہ کرے، بقدر نصاب مال کے مالک ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے مال کے اندر اسے ادا کرنے میں آناکانی کرے، یہ 6 صفات قابل مذمت ہیں، جن کی جڑ ہے آخرت کا انکار اور تکذیب۔ یوں کہنا چاہیے کہ اسی تکذیب سے یہ سب برائیاں متفرع ہوتی ہیں اور نکلتی ہیں۔ اس لیے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ایسی چیزوں سے ہر مسلمان کو، ہر امتی کو بہرحال بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ارشاد فرمایا گیا أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، انصاف اور جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے؟ اس کو نہیں دیکھا آپ نے؟ اس سے متعین شخص بھی مراد ہو سکتا ہے، جیسا کہ بعض ضعیف روایات سے معلوم ہوتا ہے، اور مطلق بھی بات مراد ہو سکتی ہے کہ کوئی بھی شخص جو مکذب ہو اور روز جزا کا منکر ہو، اس کے بارے میں یہ گفتگو ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، سو یہ وہی ہے جو دھکے دے دیتا ہے یتیم کو، یعنی بددینی کا اثر یہ ہے کہ اس کا دل پتھر کا ہو جاتا ہے، ہمدردی اور شفقت نام کو نہیں رہتی۔ بھلا بتاؤ، یتیم کو تو سینے سے لگانا ہے، یہ اس کو دھکے دے رہا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین اور محتاج کے کھلانے پر لوگوں کو نہیں ابھارتا، یہ بھی اس کی انتہائی خساست کی بات ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، سو بڑی خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، کچھ پتہ نہیں کب وقت آیا کب گیا، بس اپنے کام کاج میں مست ہیں، موج مستی میں لگے ہوئے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، تباہی ہے ان کے لیے، بربادی ہے۔ الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، جو دکھلاوا کرتے ہیں اور نہیں دیتے اور روکتے ہیں برتنے کی چیز، اس سے چاہے معمولی چیزیں مراد ہوں یا زکوٰۃ مراد ہو، دونوں ہو سکتی ہیں، حضرات مفسرین نے صراحت فرمائی ہے۔ بہرحال یہ وہ ایسی صفات ہیں جن سے ہمیں احتراز کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمانی صفات عطا فرمائے اور کفر اور نفاق والی صفات سے امت کے ہر فرد کی حفاظت فرمائے اور اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
سبسکرائب کریں ہمارا چینل التذکیر اور دبائیں بیل آئیکن.